بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کے غم کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہوتا ہے، اور اس کی خوشی کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو کہ اس نعمت سے مالا مال ہوتا ہے۔ جب اولاد کے آنے کی خبر والدین کو ملتی ہے تو اس وقت ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ بچے کی آمد اور اس کی پرورش کے لیے یہ دونوں میاں بیوی 9 ماہ تک منصوبے بناتے رہتے ہیں تاکہ ان کے آنے والے بچے کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن اگر 9 ماہ بعد ماں باپ کو یہ خبر ملے کہ آپ کا بچہ یا تو جسمانی طور پر بیمار ہے یا پھر زندہ ہی نہیں رہے گا تو ان ماں باپ کے خواب اسی وقت چکنا چور ہو جایا کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی ایسے ہی ایک جوڑے کی ہے جن کے ہاں سالوں اولاد کا انتظار کرنے کے بعد اولاد تو ہوئی، لیکن مایوسی کے عالم میں ڈوبے ڈاکٹر نے یہ دکھ بھری خبر انہیں سنائی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، ماں نے جب اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگایا تو اس کی زندگی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی۔ آسٹریلیا میں رہنے والے کیٹ اور ڈیوڈ ہاگ نام کا یہ جوڑا ایک لمبے عرصے سے شادی کے رشتے میں بندھا تھا، لیکن یہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اس جوڑے کی بہت خواہش تھی کہ وہ بھی اولاد کی خوشیاں دیکھیں، لیکن بارہا علاج کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ آخرکار مایوسی کے کئی سال گزارنے کے بعد اس جوڑے کو ایک دن ڈاکٹرز نے یہ خبر سنائی کہ آپ ماں باپ بننے والے ہیں، اور ان کی خوشی تب دوبالا ہو گئی جب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے ہاں ایک نہیں بلکہ 2 بچے پیدا ہوں گے۔ ایک بچے کے لیے ترسنے والے جوڑے کو جب جڑواں بچوں کی خوشخبری ملی ہوگی تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوا ہوگا، اس بات کا اندازہ فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین بخوبی لگا سکتے ہیں۔ یہ دونوں اب دن رات اپنے نئے آنے والے بچوں کی آمد کے لیے تیاریاں کرتے رہتے، لیکن بدقسمتی سے کیٹ کو ابھی حاملہ ہوئے 6.5 ماہ ہی ہوئے تھے کہ کیٹ کو اپنے پیٹ سے بہت تیز درد نکلنا شروع ہو گیا۔ ابھی کیٹ کو ماں بننے میں 3.5 مہینے رہتے تھے، لیکن اب اس کی برداشت سے یہ درد بہت آگے نکل چکا تھا۔ ڈیوڈ کیٹ کو لے کر ایمرجنسی میں ہسپتال پہنچا اور ڈاکٹرز نے فوراً سے چیک اپ کر کے ڈیوڈ کو اس پریشانی میں یہ خوشخبری دی کہ جڑواں بچوں میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے۔ آخر ڈاکٹرز نے کچھ دن انتظار کرنے کے بعد ڈیوڈ کو کہا کہ اب اگر مزید انتظار کیا تو ہو سکتا ہے کہ دونوں بچوں سمیت کیٹ کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے۔ ڈاکٹرز نے فوراً سے آپریشن کرنے کی تجویز دی اور آخرکار ان کے ہاں 2 جڑواں بچے قبل از وقت پیدا ہوئے۔ ڈیوڈ کو کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد شک سا ہوا کہ کہیں کچھ تو مسئلہ ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کئی دیر سے ایک ہجوم کی صورت میں ان بچوں کے گرد جمع تھے۔ ان بچوں کے جسم میں کوئی جان نہیں تھی، اور چند ہی منٹ انتظار کرنے کے بعد چیف ڈاکٹر ڈیوڈ کے پاس آیا اور کہا کہ بچے کا نام کیا رکھنا ہے تاکہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ تیار کیا جا سکے۔ ماں فوراً سے بولی کہ اس کا نام جیمی ہے، لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کا جیمی بچ نہیں سکا۔ تکلیف سے ماں کا برا حال تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کر کے ڈاکٹرز کو کہا کہ بچے کو مجھے دو، اور ماں مایوسی سے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے ننھے ہاتھوں سے کھیلتی رہی۔ اب ماں کو اس حال میں 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور ڈاکٹر بھی اس کے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اسی دوران اچانک کیٹ کو یوں لگا کہ اس کے بچے نے سانس لیا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ننھے جیمی نے اپنے باپ ڈیوڈ کی انگلی بھی پکڑی۔ جیمی میں زندگی کے آثار دیکھ کر ڈیوڈ فوراً سے ڈاکٹر کے پاس گیا اور ان کو اس عجیب و غریب حقیقت کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹرز کو ڈیوڈ کی باتوں پر یقین ہی نہ آیا، لیکن یہ ساری بات حقیقت تھی۔ کیٹ کو کینگرو ٹیکنیک کے بارے میں پتہ تھا، جس کے تحت یورپ میں کینگرو مادہ کی طرح بچے کو کئی گھنٹوں تک ماں کے سینے کے ساتھ لگائے رکھا جاتا ہے تاکہ بچے کا باڈی ٹمپریچر نارمل ہو سکے۔ ایسا ہی کیٹ نے آسٹریلیا میں بھی کیا اور کئی گھنٹوں تک اس نے ان دونوں بچوں کو سینے کے ساتھ لگائے رکھا۔ اب اس کہانی کی شہرت کے بعد یہی طریقہ ساری دنیا میں کافی ممالک میں رائج ہو چکا ہے، اور اس ماں نے تکلیف اور درد کے آخری درجے پر ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹرز کی رائے کے خلاف جاتے ہوئے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، اور یوں یہ بچہ ڈاکٹرز کے مردہ قرار دیے جانے کے باوجود بھی زندہ بچ گیا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔